بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے پس سے بعید کرد۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پس سے بعید کرد، یعنی میں اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ مسائل کے جس گورکھ دھندے میں ہم پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج یوں تو پوری امت مسلمہ غیر معمولی بحرانوں کی زد میں ہے، لیکن ہم اہل پاکستان واقعتاً حالت عذاب میں ہیں۔ سیاسی، تہذیبی، معاشی، اخلاقی اعتبار سے شدید ترین بحرانی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ بدقسمتی سے قومی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں بدعنوانی پوری شان کے ساتھ موجود نہ ہو۔ افسوس، ہم اخلاقی زوال کی بھی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ ظلم و شقاوت، جھوٹ، ریاکاری، منافقت، بددیانتی، بے حسی، حرام خوری گویا کہ ہماری شناخت بن گئی ہیں، اور ان صفات کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بدنام ہیں۔ اس طرح گویا ہم نے اجتماعی عہد کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے، جو تحریک پاکستان کے وقت ہم نے دنیا بھر کے سامنے باندھا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا اور یہ ملک ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کی حیثیت سے دنیا بھر کے لیے نمونہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ہر حوالے سے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور پاکستان اسلامی تو کجا اسے عام دنیا دارانہ قسم کا بھی ایک جمہوری ملک بھی نہ بنا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ خلافی اور ناشکری پن کے نتیجے میں اپنے طے شدہ قانون کے مطابق ہمیں بھوک اور خوف کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ اب اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ پاکستانی معاشرہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر محفوظ معاشرہ ہے، بدترین انداز میں حزن اور یاس میں مبتلا ہے۔ چنانچہ امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو یا مرد، ہر طبقہ غیر معمولی نوعیت کی ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان و مال کو تحفظ حاصل ہے، انصاف رخصت ہو گیا ہے، آبادی کی بہت بڑی تعداد خوفناک اور لا علاج بیماریوں کی گرفت میں ہے۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم وعید خداوندی کی روشنی میں ہر طرح کی تنگی پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ قتل و غارت گری، بدامنی کے ساتھ ساتھ ہم آٹے کی قلت، بجلی، پانی کے بحران اور غیر معمولی مہنگائی کے چنگل میں بری طرح پھنس گئے ہیں۔ خود بھی ہم لمبے عرصے سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری بربادیوں میں، رسوائیوں میں کے پیچھے ہندوستان، امریکہ، اسرائیل کا ہاتھ ہے، لیکن قرآن پاک کی یہ آیت سامنے آتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اگر تم صبر پر کاربند ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تو دشمنوں کی کوئی چال اور سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چنانچہ غیر جانبداری سے اور مکمل انصاف کے ساتھ حالات کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انفرادی اجتماعی مسائل و مصائب کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت، حساب و کتاب کا ذکر کلچر اور رسم کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور نہ اعتقاد کے بارے میں ہم پر مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہیں، اور غیر سنجیدگی کا یہ چلم مساجد کے اندر حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے تک حاوی ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم عبادات میں کوالٹی یعنی معیار اور کیفیت کا لحاظ کرتے ہی نہیں، اور کوانٹٹی میں مقدار پر ہی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے ادب و احترام کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم جو عبادات انجام دیتے ہیں وہ محض ایک رسمی کارروائی ہے، جس کے نتیجے میں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ کردار کسی سانچے میں ڈھلتا ہے۔ ہماری اس غیر سنجیدگی کا شاخسانہ ہم نے بحیثیت قوم دعوت اللہ کا کام تقریباً ترک کر دیا ہے، حالانکہ یہ فریضہ بدرجہ اولیٰ
ہم پر عائد ہوتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن اور یعنی تم وہ بہترین امت ہو، تمہارا لازمی منصب یہ ہے کہ تم نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کے سامنے بند باندھو۔ لیکن افسوس، امت مسلمہ مجموعی طور سے اور خصوصاً پاکستانی ملت اپنے اس فریضے کو فراموش کر کے دنیاوی فائدوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور جس طرح یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا تھا، اس طرح امت مسلمہ کو بھی زمانے کی مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر خدا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور مچھلی کے پیٹ سے رہائی دے دی، لیکن امت مسلمہ سے توبہ کی توقع کیا رکھیں کہ اس نے تو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حبس دوام سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ امت دنیا پرستی ترک کر کے اپنے اصل فریضے کی طرف نہیں لوٹے گی۔ چنانچہ اس حالت عذاب سے رہائی پانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دینی حلقے جنگی بنیادوں پر ساری سرگرمیاں ترک کر کے توبہ رجوع اللہ کی طرف کی تحریک چلائیں، عوام کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں، اور اس قوم کو باور کرائیں کہ ایک خوفناک، تباہ رسوا کر دینے والا عذاب منہ کھولے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رویوں کو درست نہ کیا، خدا اور خلق خدا کے ساتھ معاملہ درست نہ کیے، تو ہم دشمن کے بغیر ہی تاریخ کی بدترین صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم شدت کے ساتھ اخلاص کا عمل اختیار کریں، جدید ترین علم الکلام کا سہارا لیں، عقلی اور سائنسی دلائل سے مسلح ہو کر جہاد بالقرآن کا فریضہ انجام دیں، اور قرآن نے اسے جہاد کبیر قرار دیا ہے۔ ہمارا اپنا مستقبل پاکستان کی سالمیت اور بر صغیر میں اسلام کی اشاعت سے ہی منسلک ہے۔ اور کیا شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنایت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنایت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھے، وما علینا الا البلاغ۔